بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہفتہ واری ہر اتوار کو جو ذوالفقار پیر غوث الاعظم دستگیر کے خطبات کی مجالس ہوتی ہے، آج مجلس نمبر 16 سے ہم آغاز کرتے ہیں۔ اور جس وقت مجلس بیان ہوئی غوث پاک سرکار کے خانقاہ میں، اس دن تھا سے شنبہ 11 ذی القعدہ 545 ہجری خانقاہ غوث پاک، اور آج کی تاریخ ہے 21 جنوری 2024 مطابق 9 رجب المرجب 1445 ہجری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور قرآن پہ غوث بصری فرماتے ہیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ دنیا کی اہانت کرو کہ خدا کی قسم وہ اپنی اہانت کے بعد یہ لذیذ بنتی ہے۔ یعنی دنیا کی اہانت، دنیا کو ایک کمتر سمجھو، بتا رہے کمتر سمجھو، دنیا کو وہ کمتر سمجھنا ہی لذیذ بناتی ہے۔ صاحب زیادہ قرآن پر عمل کرنا تو اس کو قرآن کے نازل فرمانے والے کے پاس لے جا کھڑا کرے گا، اور سنت پر عمل کرنا پیغمبر حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں لے جا کر کھڑا کرے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قلب اور اپنی ہمت و توجہ سے بندگان اہل اللہ کے قلوب سے کسی وقت ہٹتے نہیں۔ آپ ہی ان کو معطر اور خوشبودار بنانے والے ہیں، آپ ہی ان کے باطن کا تصفیہ کرنے والے اور زینت بخشنے والے ہیں۔ آپ یعنی صلی اللہ علیہ وسلم ہی ان کے لیے قرب کا دروازہ کھلوانے والے ہیں، اور آپ ہی صلی اللہ علیہ وسلم بناؤ سنگار کرنے والے ہیں، اور آپ ہی قلوب و اسرار اور ان کے رب عز و جل کے درمیان سفیر ہیں، یعنی رابطہ پیدا کرنے والے ہیں۔ جب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ایک قدم بھی بڑھے گا، یعنی انسان کو بڑھے مومن کو کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلو، سنت پر چلو، تو تم ایک قدم آگے بڑھے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت بڑھے گی۔ جس شخص کو یہ حال نصیب ہوا، اس پر واجب ہے کہ شکر کرے اور اس کی طاعتیں بڑھ جائے۔ یہ اپنے آپ کو غور و فکر کرنا ہے اس بارے میں۔ اور اس کے علاوہ تو خوش ہونا ہوس ہی ہوس ہے۔ جاہل شادمان ہوتا ہے دنیا میں، اور عالم غمگین رہتا ہے دنیا میں۔ نادان مناظرہ اور منازعت کرتا ہے تقدیر سے، اور دانا اس سے موافقت کرتا ہے۔ یعنی ایک ان پڑھ جاہل آدمی ہمیشہ میرے کو یہ نہیں ملا، وہ نہیں ملا بول کے دوسروں کو دیکھ کے بولتا اس کو وہ ملا، میرے کو یہ نہیں ملا، ایک دنیا دار بولتا۔ اور اللہ کو ماننے والا، اللہ پہ شاکر رہنے والا، ان تقدیر سے کیا ہوا نے اللہ سے موافقت کرتا ہے، یعنی اللہ جو بھی دیا منظور ہے بولتا ہے، اور اس پر راضی رہتا ہے۔ یعنی اللہ جتنا بھی دیا اس پر راضی رہتا، جو اللہ کو جان گیا، پہچان گیا۔ دنیا دار ہمیشہ ناشکرہ پناہ کرتا، جتنا بھی ملا رہے کچھ بھی نہیں ملا، میرے وہ نہیں ملا، یہ تو اس کی طرف حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر چلو بر ہے۔ دوسرا پیراگراف، اے مسکین، تقدیر سے مناظرہ اور مخالفت مت کرو نہ، ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ اور اس پر رہ کہ تو حق تعالیٰ کے افعال پر راضی ہو اور اپنے خلق کو مخلوق سے باہر نکال دے۔ ابھی جو بات ہے جی بے شک، اور اس خلق سے خالق مخلوقات کے ساتھ ملاقات کرے۔ جب تو حق تعالیٰ اور اس کے رسول اور نیک بندوں کی ہمیشہ تابعداری میں رہے گا تو حق تعالیٰ سے ملاقات کرے گا، اپنے قلب، اپنے باطن سے، اپنے اندرون سے۔ اگر تجھ سے ہو سکے کہ صالحین کی خدمت میں رہے تو ضرور ایسا کرے کہ تیرے لیے بدرجہ بہتر ہے۔ کیا جب صالحین اللہ والوں کے ساتھ رہے، ان کی خدمت میں رہے، تو چیز سیکھ سکتا ہوں، بے شک، توکل، اللہ پر بھروسہ کرنا۔
اور بہت سی چیزیں سیکھ سکتا. صالحین کے ساتھ رہے تو، صالحین کی خدمت میں رہے تو ضرور ایسا کرے کہ تیرے لیے بدرجے بہتر ہے، ہاں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اگر تو ساری دنیا کا بھی مالک ہو جائے مگر تیرا قلب اہل اللہ کے قلوب کی طرح نہ ہو تو گویا ایک ذرہ کا بھی مالک نہیں ہے. یعنی اللہ والوں کی طرح اگر تو نہیں ہوا تو بیکار ہے. بولے اس کو ہر وہ شخص جس کا قلب اللہ عز و جل کے لائق بن جاتا اور اس کے ساتھ دنیا اور آخرت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے عوام اور خواص میں حکومت کرتا ہے. تجھ پر افسوس، اپنے مرتبے کو پہچان. ان کے سامنے تو چیز ہی کیا ہے. تیرا سارا فکر کھانا پینا، نکاح، دنیا جمع کرنی اور اس پر حریص بنا رہنا ہے کہ دنیا کے کاموں میں بڑا کارگزار اور آخرت کے متعلق بڑا کامچور. یعنی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے تو رات دن وہ کمانا یہ کمانا، پر نیکیاں کمانے میں پیچھے رہتے، آخرت کمانے میں پیچھے رہتے تو کیا بنے؟ کامچور بنے. آخرت کے متعلق بڑا کامچور ہے. تو اپنے گوشت کو فربا کر رہا ہے اور اس کو زمین کے کیڑے مکوڑوں کا نشانہ بنا رہا ہے. جیسا کہ آج کے دور میں چل رہا ہے، ایکسرسائز کر کے انجیکشن لے کے اپنی باڈی کو لمبی چوڑی کریں گے، طاقتور بنائیں گے. مگر فائدہ کیا ہے؟ انہیں وہ دھیان، دماغ، پورا دل جو لگا رہا باڈی پہ لگا رہا. تو کیا بول رہے ہیں؟ اپنے جسم کو فربا مت کرو. ایک دن اس خبر میں کیڑے مکوڑے کھا کے ختم کرنے والے. بے شک پھر کیا رہ جائیں گے؟ اور ہڈیاں رہ جائیں گی. پھر ایک عرصے کے بعد ہڈیاں بھی ختم ہو جائیں گی. تو کیا کام کی بات بول رہے ہیں آپ؟ اس کی طرف دھیان مت لگاؤ. اپنے جسم کو فربا کرنے، وہ گولیاں کھانے، یہ انجیکشن لینے، فلاں فلاں غذا کھا کے فربا کرنے. اللہ والے تو غذا کو اوائڈ چھوڑ دیتے تھے، صرف اتنا کھاتے تھے جتنی ضرورت ہے، مختصر کھاتے تھے. وہ بھی کیوں؟ زندہ رہنے کے واسطے. صبح سے شام تک اپنے ہاتھوں پاؤں میں جان رہنا، عبادت کرنے کے لیے طاقت رہنا، بلکہ تھوڑا سا کھاتے تھے. تو اس طرح بنو بریں، دنیا کی لذتوں میں مت پڑو. کیڑے مکوڑوں کا نشانہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حق تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو روزانہ صبح شام اس طرح ندا دیتا ہے کہ اے نبی اے بنی آدم، جیو مرنے کے لیے اور بناؤ ویرانی کے لیے اور جمع کرو دشمنوں کے لیے. دیکھو، یعنی انسان کو سب چھوڑ کے جانا ہے نا، بے شک تو کیا بولیں؟ جیو مرنے کے لیے، یعنی جینا جو ہے نا، مرنا ہے دن. بے شک یہ ذہن میں رکھو کہ ایک دن جانا ہے، موت برحق ہے. تو اس طرح جیو، بالکل ایک مسافر کی طرح. جینا مرنے کے لیے، جینا جینے کے لیے نہیں ہے. بے شک جیسا کہ 1000 سال 10,000 سال رہنا نہیں ہے، 60 سال 70 سال 80 سال 100 سال ختم. تو اس طرح بتا رہے ہیں، جیو مرنے کے لیے اور بناؤ ویرانی کے لیے اور جمع کرو دشمنوں کے لیے. یعنی جو بھی بنائیں گے تم، جو بھی چیز ایک دن ویران ہو جائیں گے، بے شک کھنڈیرات میں تبدیل ہو جائیں گے. اور جو جمع کریں گے تم، یہ غبن کر کے وہ غبن کر کے، اس کا مار کے اس کا مار کے، محنت کریں، چوریوں پہ ظلم و ستم کر کے، لوگوں سے مال ہڑپ کے، بڑی محنت کر رہے ہیں، بڑی ہوشیاری کر رہے ہیں، بڑے چال بازی سے اس کو حاصل کر لے رہے ہیں. ظاہری طور پہ ایسا دکھتا کہ ان کی ہے جائیداد، مگر چھوڑ کے جانا ہے ایک دن. بے شک اور کیا بولیں؟ وہ جو چھوڑ کے جا رہے ہیں ان کی اولاد لڑتے اولاد کے لیے دشمن ہو جائیں گے اس کے لیے، یا ان کی اولاد ہو جائیں گی، یا باہر کے دشمن اس کو حاصل کر لیں گے. انہوں جو لوگوں کا مال ہڑپ کے، لوگوں پہ ظلم و ستم کر کے جو حاصل کرے، یہ ان کی بھی نہیں رہیں گے. ایک معنی مطلب یہ ہے کہ جو تینوں جستجو کرے، اتنی محنت کرے اس کے پیچھے، وکیلوں کو لگائے، اس کو لگائے، اس کو لگائے، پیسہ خرچہ کر کے حاصل کر لیے ناجائز، وہ چھوڑنا ہے. تو کس کے لیے چھوڑے؟ دشمنوں کے لیے چھوڑے. مومن کی نیت اس کے تمام تصرفات میں نیک ہوتی ہے. وہ دنیا میں رہ کر دنیا کے لیے ایک کام بھی نہیں کرتا. دنیا میں کوئی مکان بھی بناتا ہے تو آخرت کے لیے، کہ مسجدیں بنواتا ہے، پل بنواتا ہے، مدرسے اور خانقاہیں بنواتا ہے، مسلمانوں کے لیے راستے اور سڑکیں صاف کراتا ہے،
اور اس کے علاوہ بھی کوئی مکان بناتا ہے تو بال بچوں کے لیے، رانڈوں اور محتاجوں کے لیے، یا مسکو نہ مکان کے بغیر چارہ نہیں۔ یہ ساری تعمیرات اس لیے کرتا ہے تاکہ مقبول ہو کر آخرت میں اس کے لیے اس کا بدل تعمیر ہو۔ یعنی عقل مند اگر ہے تو نہیں کیا کرتا ہے؟ مسجدیں بناتا ہے، راستے بنواتا ہے، پل بناتا ہے، بولیاں کھدواتے، سمجھو آج کے دور میں بورنگ لگواتے ہیں، بورنگ والا یا مسجدوں میں جو بھی سامان، یا نماز وغیرہ، تو اپنی آخرت اچھی کرنے کے لیے یہ کام کرتے عقل مند لوگ۔ یہ تعمیرات اس لیے کرتا تاکہ مقبول ہو آخرت میں اس کے لیے۔ اس کی تعمیر نہ طبیعت کے لیے ہوتی ہے، نہ نفس کے لیے، اور نہ خواہش کے لیے۔ جب ابن آدم صحیح الخلق بن جاتا ہے تو اپنے جملہ احوال میں حق تعالیٰ کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا گم ہونا بھی اللہ سے اور وجود بھی اللہ سے اس کا خلق جا ملتا ہے۔ جب عبادت کرتے کرتے اللہ سے رابطہ ہو جاتا، اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا، تو اللہ میں ہی گم ہو جاتا، تو اس کی دنیا کی لذت یا خواہشات ختم ہوتے چلے جاتے۔ وہ جو وجود ہے اپنے وجود کو بھی اپنا نہیں سمجھتا، اللہ کا وجود سمجھتا۔ نبیوں اور رسولوں کے ساتھ کہ جو کچھ بھی وہ لے کر آئے تھے اس کو قبول کرتا ہے، زبان سے ان کا قائل ہو کر اور اعضاء سے عمل کر کے اور قلب سے ایمان لا کر اور یقین رکھ کر۔ دیکھو، قلب سے بھی ایمان لانا ہے، زبان سے بھی ایمان لانا ہے، یعنی کہ اللہ کو ماننا ہے۔ جب ان کے ساتھ شامل رہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اللہ عز و جل کو یاد رکھنے والا سدا زندہ ہے کہ ایک حیات سے دوسری حیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ یعنی ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھنا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اس کا ذکر کرنا ہے، تو اللہ میں گم ہو جاتا۔ تو اللہ کو کیا بتا رہے ہیں؟ دیکھو، آخرت میں بھی اللہ عز و جل کو یاد رکھنے والا سدا زندہ رہتا ہے بے شک کہ ایک حیات سے دوسری حیات کی طرف منتقل ہو جاتا ہے، بس ایک لہجہ کے سوا اس کو کبھی موت نہیں۔ ذکر جب قلب میں جگہ پکڑ لیتا ہے تو بندہ کا اللہ عز و جل کو یاد رکھنا دائمی بن جاتا ہے، یعنی ایک بار انہیں لگ گیا ہے تو ہمیشہ کا ہو جاتا ہے اس کے دل میں۔ اگر گرمی کا موسم آئے اور ہم حق تعالیٰ کی مواقفت نہ کریں تو گرمی ہم کو پریشان کر دے گی، اسی طرح سردی کا موسم آنے میں اس کی موافقت کریں تو بہتر ہے، ورنہ جاڑا ہم کو ٹھٹرا دے گا۔ مطلب ہے کہ گرمی کے موسم میں پنکھا وغیرہ لگا دینا ہے، اور جاڑے کے موسم میں سوٹر وغیرہ پہننا ہے، اور ان دونوں موسموں میں موافقت کا اختیار کرنا، اور اس کی اذیت و اثرات کی شدت کو ظاہر کر دے گا کہ نہ گرمی کی تکلیف معلوم ہوگی نہ سردی کی۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یہ مجلس کو ہم آئندہ اتوار کو دوسری قسم میں پیش کریں گے، وقت کم ہونے کی وجہ سے ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں 16ویں مجلس کو۔ اس کا دوسرا حصہ آئیں گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم کو حضور پھر حوصلہ موسیقی کے بتائے ہوئے تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین۔